اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ یجتنبون، جو بچتے ہیں، کبائر الاثم، بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بے حیائی کے کاموں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ غصہ میں ہوتے ہیں، ہم یغفرون، وہ معاف کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے کچھ اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، پھر ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، پھر فرمایا کہ وہ لوگ جب غصہ میں ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو کبائر الاثم ہے، اس سے اعمال بدعت مراد ہے، جس کو قوت نظریہ کہا جا سکتا ہے۔ والفواحش، بے حیائی کے کام، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوت شہوانیہ ان کے اختیار میں ہے، اس کو قابو میں رکھتے ہیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جب وہ غصہ میں ہوتے ہیں تو معاف کرتے ہیں، گویا کہ قوت غضبیہ وہ بھی ان کے اختیار میں ہے، ان کے قابو میں ہے۔ تو قوت نظریہ، قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ ان کے اختیار میں ہے، قابو میں ہے، وہ اس کو بے لگام نہیں ہونے دیتے کہ جس طرف جی چاہے وہ شہوت ان کو لے چلے، جس طرف جی چاہے ان کا غصہ ان کو لے چلے، جس طرف جی چاہے ان کی نظر، ان کی فکر، ان کے اعتقادات کو برباد کر ڈالے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ والذین استجابوا، اور وہ لوگ جو اطاعت کرتے ہیں، لربہم، اپنے رب کی۔ استجابوا لربہم، اس کا ایک معنی اطاعت کا ہے، دوسرا معنی کہا ماننا، لبیک کہنا۔ تو سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے اس کو پورا کرتے ہیں، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے ہیں۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ ان کے بنیادی اوصاف میں سے ہے۔ نماز کی اہمیت جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی ہے، اور قرآن نے بھی بار بار نماز کے قائم کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اس سے یوں سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثال ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز کی مثال آدمی کے دین میں ایسی ہے جیسا بدن کے لیے سر ہوتا ہے۔ تو جس طرح بغیر سر کے کوئی شخص زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طریقہ سے نماز کو قائم کیے بغیر، نماز کو ادا کیے بغیر کوئی شخص کامل مسلمان نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز وہ نماز ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، اور وَأَمْرُهُمْ، ان کے کام، شُورَى بَيْنَهُمْ، آپس میں مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود یہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہر عمل، آپ کا ہر ارشاد وہ من جانب اللہ ہوتا تھا،
پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد خلفائے راشدین نے جس حکومت کی بنیاد رکھی تھی وہ شورائی نظام تھا، وہ شورائی حکومت تھی، مشورے کے ساتھ معاملات طے کیے جاتے تھے۔ تو یہ بات ضرور ہے کہ معاملات جو ہیں وہ مشورے کے ساتھ طے ہوں۔ جو شخص مشورے کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے تو اس کو کبھی شرمندگی نہیں اٹھانا پڑتی۔ مشورے کے آداب ہیں کہ جب مشورہ طلب کیا جائے تو اس آدمی کے ذہن میں اللہ پاک اس وقت جو بات ڈالیں وہی مشورہ وہ اپنے بھائی کو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ کتنی بڑی خیانت ہوگی کہ ایک شخص آپ کو اپنا خیر خواہ سمجھتا ہے، پھر آپ سے وہ مشورہ طلب کرتا ہے، اور آپ یہ بات جانتے ہوئے کہ اس کی بھلائی فلاں کام میں ہے، آپ اس کو دوسرا راستہ بتلاتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بددیانتی ہوگی۔ تو اس لیے جو شخص جب مشورہ طلب کرے تو جو دل میں بات ہو اس کی خیر کی، بھلائی کی، وہ آپ بات اس کو بتلا دیں۔ اور پھر مشورے میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جب آپ سے مشورہ طلب کیا گیا ہے آپ اس کو مشورہ دے دیں، پھر مشورے کی ٹوہ میں نہ لگے کہ میں نے ان کو یہ مشورہ دیا تھا، میں نے یہ ان کو کام کہا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا، اب انہوں نے پھر کیا کیا ہے۔ اس کی ٹوہ میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ معاملات عاقل، سمجھدار، دیندار لوگوں کے سامنے رکھنے چاہیے اور ان سے مشورہ طلب کرنا چاہیے۔ اس لیے اگر کسی نادان سے یا بے دین شخص سے مشورہ طلب کیا تو وہ لامحالہ آپ کا دینی نقصان بھی کرے گا اور دنیاوی نقصان بھی کرے گا۔ تو معاملات اور مشورہ جو ہے وہ سمجھدار آدمی سے، دیندار آدمی سے کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ، اور وہ لوگ اِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، جب پہنچے ان کو سرکشی، ہم ينتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب وہ غصے میں ہوتے ہیں تو معاف فرماتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ، وہ لوگ کہ جب ان کو کوئی سرکشی پہنچتی ہے، ہم ينتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ تو معاف کرنا اور بدلہ لینا دونوں کا انسان کو اختیار ہے۔ وہ حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کو بھانپتے ہوئے وہ دونوں فعل اختیار کر سکتا ہے۔ اگر بالفرض کسی شخص سے غلطی ہوئی، آپ کو اس پر غصہ آیا، اس نے ندامت سے، شرمندگی سے آپ سے معافی مانگ لی، آپ اس کو معاف کر دیں۔ لیکن اگر کسی شخص کی بغاوت، کسی شخص کی سرکشی، کسی شخص کا عمل اور فعل اس طرح کا ہو کہ اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو اس کی سرکشی بڑھتی جائے، اس کا ظلم بڑھتا جائے، اس کی بغاوت بڑھتی جائے، تو ہم ینتصرون، پھر وہ بدلہ لیتے ہیں تاکہ یہ جو شخص ظلم کر رہا ہے یہ مجھ سے آگے نہ بڑھے۔ اگر آپ ظالم کو وہ چھوٹ دے دیں گے تو گویا کہ وہ آگے ہی بڑھتا رہے گا۔ تو والذین اذا اصابہم البغی، جب ان کو کوئی سرکشی پہنچتی ہے، ہم ینتصرون، تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ آگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وجزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ، سیئۃ مثلھا، اس کی مثل ہی برائی ہے۔ یعنی اگر کوئی سرکشی کرتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، مثال کے طور پر کسی نے کسی کی ہڈی توڑ دی ہے، سر پھوڑ دیا ہے، کوئی نقصان کیا ہے، تو اس کی سزا جزاء سیئۃ مثلھا وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، جتنی سرکشی اس نے کی ہے، جتنی برائی اس نے کی ہے، اسی کی مثل اس کو برائی پہنچے گی۔ یہاں پر جو بدلے میں برائی کہا گیا ہے وہ حقیقتاً تو برائی نہیں ہے، کیونکہ اس نے پہلے برائی کی ہے اور اب یہ تو بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بدلہ لینا برائی نہیں ہے، اس کو حکماً، صورتاً اس کو برائی کہہ دیا گیا ہے کہ اب اس نے اگر برائی پہنچائی ہے، مثال کے طور پر ہڈی توڑ دی، سر پھوڑ دیا ہے، تو اب یہ بھی تو ہڈی توڑے گا یا سر پھوڑے گا، تو گویا کہ یہ بھی ایک قسم کی شکلاً، صورتاً یہ بھی کیا ہے، برائی ہی ہے۔
تو سیئۃ مثلھا فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا ظلم ہوا ہو، جتنی سرکشی ہوئی ہو، جتنا کسی نے نقصان پہنچایا ہو، تو غصے میں آ کر اس سے زائد نقصان نہ کرے۔ جتنا بتا دیا گیا ہے اسی کی بقدر اس سے بدلہ وہ لے سکتا ہے، اور وہ بتایا کیا گیا ہے مثلھا، اسی کی مثل۔ ایسا نہ ہو کہ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے، اب یہ غصے میں آ کر کہ تو اب تو ہمارے لیے سب جائز ہو گیا، اب سب ہم کر سکتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ جتنی سرکشی کی گئی ہے، جتنا اس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ظلم کیا گیا ہے، یہ اسی کے بقدر اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فمن عافا، جو شخص معاف کرے، وَأَصْلَحَ، اور درستگی کرے۔ مثال کے طور پر یہ بدلہ نہیں لینا چاہتا، کہہ دے میں اس کو معاف کرتا ہوں، لیکن اس کی برائی کی اصلاح کرے، اچھے طریقے سے اصلاح کر دے۔ بدلے سے بھی اصلاح ہو سکتی ہے کہ اس کو کانوں کان پتہ چل جائے گا کہ اگر میں نے کسی کے ساتھ برائی کی تو میرے ساتھ بھی یوں ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر بالفرض وہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے ساتھ اس ظلم کی اصلاح کر دیتا ہے، اس کو سمجھا دیتا ہے، اس پر یعنی 4 لوگوں کا دباؤ ڈلوا کر اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، یہ بھی اصلاح کی ایک صورت ہے۔ اگر وہ اصلاح کروا دیتا ہے فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا بدلہ اللہ پر ہے، اس کو اللہ اپنی جناب سے اس کو بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرمائیں گے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ انصاف پسند ہے، انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کے اوصاف کو اختیار کرے گا، اللہ کو وہ شخص محبوب ہے۔ اللہ چونکہ خود بھی اپنے بندوں پر یا اپنی مخلوق پر ظلم نہیں کرتے، تو اگر کوئی دوسرا شخص وہ اپنے اللہ کی مخلوق پر ظلم کرے گا تو وہ بھی اللہ کو نہیں بھاتا۔ تو ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مظلوم کی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہوں، اس کے لیے آواز بلند کریں، جو کچھ کر سکتے ہیں اس کی حمایت مدد وہ کریں، اور ظالم کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظلم سے اس کا ہاتھ روکنا، یہ ظالم کی مدد ہے۔ ظلم سے اس کا ہاتھ روکنا کہ وہ ظلم نہ کرے، اس کو سمجھانا، اس کا راستہ روکنا، اس کو کہنا، تو یہ ظالم کی مدد ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں مبتلا نہ ہو، گرفت میں نہ آئے۔ تو إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور جس شخص نے بدلہ لیا، بعد ظلمه، اس پر ظلم ہونے کے بعد، فَأُولَئِكَ، پس یہ لوگ ہیں، مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، کہ ان پر کوئی الزام نہیں ہے۔ ظلم ہوا ہے، پھر اس نے بدلہ لیا، تو ظلم ہونے کے بعد اگر اس نے بدلہ لیا تو اس پر کوئی الزام نہیں ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ انما السبیل، الزام تو ان پر ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یظلمون الناس، جو ظلم کرتے ہیں لوگوں پر، سرکشی کرتے ہیں لوگوں پر، کسی کو گالی دی، کسی کو تھپڑ مارا، کسی کا مال کھایا، کسی کو قتل کیا، یہ لوگ ہیں جو لوگوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، اور سرکشی کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، نا حق۔ اولئک لہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے عذاب علیم، دردناک عذاب ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب بھیج رکھا ہے، تیار کر رکھا ہے۔ اگر وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں، بعض گروہ، بعض جتھے، بعض جماعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ عام لوگوں کی وہ گرفت میں نہیں آتے، عام لوگ ان سے بدلہ نہیں لے سکتے، تو ان لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پھر پکڑ آتی ہے، اللہ کی طرف سے ان پر گرفت آتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور پھر آخرت کے اندر بھی۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور جو شخص صبر کرے، وَغَفَرَ،
اور وہ معاف کرے۔ ان ذالک، بے شک یہ، لمن عزم الامور، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ کوئی گالی دے اس کو خاموشی سے سن لینا اور اس کو برداشت کر لینا اور اس کو معاف کر دینا بڑا ہمت کا کام ہے۔ اور اگر بالفرض کسی نے ظلم کیا ہے، کسی نے زیادتی کی ہے، اور یہ شخص اس کے ظلم کو، اس کی زیادتی کو برداشت کرتے ہوئے اس کو معاف بھی کر دیتا ہے، تو یہ بڑے عزم کا، بڑے حوصلے کا کام ہے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے تو بغیر جوڑ کے موتی کے محل کا جنت کے اندر اس کا میں ذمہ دار ہوں۔ یعنی حقدار ہے، حق اس کا ہے، لیکن صرف جھگڑے سے بچنے کے لیے، صلح کے لیے وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے اندر اس کے لیے جو ہے وہ محل کے ذمہ دار ہے۔ تو ان ذالک لمن عزم الامور، بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے کہ اپنا حق چھوڑ دینا اور معاف کرنا اور اصلاح کی بات کرنا، خیر کی بات کرنا اور صلح کی بات کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء